بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس نے کچھ اس طرح سے پلاننگ کی تھی کہ اس جنگ کے جتنے بھی نیگیٹو اثرات ہوں گے وہ سب کے سب پاکستان پر آئیں، امریکہ پر اس کا کوئی بھی برا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور آج بھی وہ پاکستان سے اسی امید میں تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس بار اس کو پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ملا، تو اب وہ یہ سارے کا سارا جو جنگ کا ملبہ ہے اور جو جنگ کے نیگیٹو اثرات ہیں وہ سنٹرل ایشین کنٹریز پر ڈالنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کو کل ڈیٹیل سے بتایا تھا، اس میں مزید پیش رفت کیا ہوئی ہے کہ اب روس اپنی فوجیں تاجکستان میں اتارنا چاہتا ہے تاکہ وہ امریکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ طالبان نے پاکستان کے بارڈرز والے علاقے قبضہ کرنا شروع کر دیے ہیں جہاں پر پاکستان نے باڑ لگائی تھی۔ چند انٹرنیشنل تجزیہ نگار اس کو پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بتا رہے ہیں اور چند انٹرنیشنل تجزیہ نگار پاکستان پر ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یہ ساری کیا گیم ہے اور پاکستان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ تیسری خبر آج کی یہ ہے کہ بھارت نے حد ختم کر دی ہے، کس طرح سے وہ طالبان کے قدموں میں گرا ہوا ہے۔ آج بھارتی وزیر خارجہ نے ماسکو پہنچنا تھا روس کی منت سماجت کرنے کے لیے، لیکن راستے میں ہی وہ طالبان کے قدموں میں گر گیا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنرل باجوہ قطر کے دورے پر کیوں جا رہے ہیں، اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اب پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سے عمران خان کو باقاعدہ طور پر ڈرانا دھمکانا شروع ہو چکا ہے۔ سب سے آخر میں ہم آپ کو یہ سٹوری بتائیں گے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو خبریں آج بہت ہیں اور ساری ہی امپورٹنٹ ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں بتا دیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 1000 افغان فوجی تاجکستان بھاگ چکا ہے اور 35 فوجی پاکستان بھی آئے تھے بھاگ کر اور پاکستان سے پناہ بھی مانگی تھی۔ پاکستان نے واپس ان کو کابل پہنچا دیا تھا، اور اشرف غنی اور عبداللہ نے جن 18,000 لوگوں کی ریکویسٹ کی تھی امریکہ سے کہ ان 18,000 لوگوں کو، ان 18,000 خاندانوں کو، ٹوٹل لوگ 50,000 بندے ہیں، ان کو امریکہ میں پناہ دے دی جائے کیونکہ طالبان سے ان کو جان کا خطرہ ہے۔ امریکہ ان 50,000 لوگوں کو پناہ نہیں دے رہا اور اس سلسلے میں وہ تاجکستان، ازبکستان، ان ممالک سے بات چیت کر رہا ہے کہ وہ ان کو پناہ دے دیں۔ یعنی جنگ آپ کی ہے اور بوجھ پاکستان اٹھائے، 35 لاکھ لوگوں کو ہم نے پناہ دی، آپ 50,000 لوگوں کو پناہ نہیں دے سکتے جو آپ کے لیے کام کرتے رہے۔ پہلے پاکستان بوجھ اٹھاتا رہا، اب تاجکستان بوجھ اٹھائے، آپ نے 50,000 لوگوں کی ذمہ داری بھی نہیں لینی۔ اینی ویز عمران خان نے کل اعلان کیا تھا کہ میں خود ازبکستان کا دورہ کروں گا، تاجکستان کا دورہ کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ہمیں امریکی اتحاد سے کیا ملا تھا۔ اگر آپ کو بھی وہی سب کچھ چاہیے تو پھر آپ امریکہ کے اتحادی بن جائیں۔ اس کے علاوہ پاکستان بارڈر کو بھی محفوظ بنانے کے لیے عمران خان بارڈر کو سیل کرنے کا آرڈر دے چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کچھ افغانی اگر پاکستان میں انٹر ہو جاتے ہیں تو عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ایران ماڈل اپنائیں گے، بارڈر پر ہی ان کو پناہ دیں گے تاکہ ہمارے شہروں پر جو نیگیٹو اثرات پہلے پڑے ہیں وہ دوبارہ نہ پڑیں، اور تاجکستان کو بھی یہی سمجھائیں گے۔ دوسری طرف ولادیمیر پوٹن نے تاجکستان کو آفر دے دی ہے کہ آپ کے بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے ہم اپنی فوجیں بھیجتے ہیں، کیونکہ روس جانتا ہے کہ تاجکستان امریکہ کی چالاکیاں، اس کی مکاریاں سمجھ نہیں سکے گا، تو تاجکستان کے بارڈر پر روس کی فوج کو خود موجود ہونا چاہیے تاکہ جو ماضی میں پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا اب وہ تاجکستان کے ساتھ نہ ہو جائے، اور تاجکستان چونکہ روس کا ہمسایہ ملک ہے اس لیے روس کو کنسرنز ہیں۔ اب روس اور پاکستان اس چیز پر متحد ہیں کہ افغان امریکہ جنگ کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ یا تو افغانستان میں رہیں یا امریکہ پر پڑیں، وہ خطے میں دوبارہ سے نہ پھیلیں۔ تو پچھلے 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو طالبان تاجکستان کے بارڈر والے سارے علاقے کو قبضہ کر لیتے ہیں، کچھ افغان فورسز ان کے آگے سرنڈر کر دیتی ہیں، کچھ تاجکستان بھاگ جاتی ہیں۔ دوسری طرف افغان طالبان ان علاقوں پر بھی قبضہ کر رہے ہیں جہاں پر پاکستان کا بارڈر ہے، جہاں پاکستان نے باڑ لگائی ہوئی ہے اور جہاں پاکستان کو خطرہ ہے کہ یہاں سے مہاجرین آ سکتے ہیں، افغان فورسز آ سکتی ہیں۔ کنڑ کا علاقہ لے لیں، کندہار کا علاقہ لے لیں،
تو انٹرنیشنل تجزیہ نگار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور طالبان جب پاکستان بارڈر تک پہنچ چکے ہیں تو بارڈر کراس کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ خیر، اتنے بے وقوف تو ہمیں افغان طالبان لگتے نہیں ہیں، کافی میچور ہیں، کافی سمجھدار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پاکستان نے ان کا کس طرح سے ساتھ دیا ہے، تو یہ بالکل من گھڑت باتیں لگ رہی ہیں۔ ایک دوسرا نظریہ بھی ہے، اور اگر آپ اس دوسرے نظریے سے دیکھیں تو یہ تو پاکستان کے مفادات میں ہے۔ اگر افغان فورسز پاکستان کے بارڈر پر ہوں گی تو اس سے بہتر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے بارڈر پر ہوں، کیونکہ افغان فورسز کے دلوں میں پاکستان کے لیے نفرت پائی جاتی ہے۔ افغان طالبان تو پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں، وہ نہ بھارت کے پروپیگنڈے میں آئے، نہ بھارت کے بہکاوے میں آئے، نہ امریکہ کے بہکاوے میں آئے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں پاکستان کا کیا رول رہا ہے، اور آج جو افغانستان امریکی فوج سے آزاد ہوا ہے تو اس میں پاکستان کا کتنا ہاتھ ہے۔ تو ہمارے خیال سے یہ اچھی بات ہے کہ افغانستان کے جو بارڈر پاکستان کو لگتے ہیں وہاں پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ افغانستان کا انٹرنل میٹر ہے، وہاں پر افغان فورسز ہیں یا افغان طالبان ہیں، کس کی حکومت بنتی ہے، یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ جب ریڈ لائن کراس ہونے لگے گی تب یہ پاکستان کا میٹر بنے گا، اس لیے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ اب بھارت کی جو حالت ہے افغانستان میں وہ بالکل یتیموں والی ہو گئی ہے۔ امریکہ جس طرح سے باگرام ایئر بیس خالی کر کے گیا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہاں پر جو را کے اہلکار ہیں ان کا کیا بنے گا، اور بھارت کی جو افغانستان میں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اس کا کیا ہوگا۔ وہ بھارت کو بے یارو مددگار چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب بھارت کس کی طرف دیکھے؟ افغان طالبان کے تو وہ پچھلے 3 مہینے سے منتیں ترلے کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، ہم آپ کو پاکستان سے زیادہ سپورٹ کریں گے۔ لیکن افغان طالبان کی پہچان ہی ان کی مردانگی ہے، ان کی زبان ہے۔ وہ نہیں بھول سکتے کہ پاکستان کا افغانستان میں کیا رول رہا ہے اور بھارت کا ہمیشہ افغانستان میں کیا رول رہا ہے۔ تو آج ہونا کیا تھا؟ آج بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ماسکو پہنچنا تھا روس کی منت سماجت کرنے کے لیے کہ ہمیں بچا لو، ہمارے سٹیکس ہیں افغانستان میں، ہماری بات کروا دو افغان طالبان کے ساتھ۔ لیکن جے شنکر نے تہران میں ہی سٹاپ اوور کر لیا، کیونکہ وہاں افغان طالبان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا۔ تو جے شنکر نے کیا یہ سوچا کہ کیوں نہ ایران کی منت سماجت کر لی جائے، کیا پتہ یہیں افغان طالبان کے ساتھ ملاقات ہو جائے، ورنہ انہوں نے ماسکو جانے سے پہلے تہران میں سٹاپ اوور کیوں کیا؟ تو یہ بھی بڑی خبر ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ماسکو جا رہے تھے لیکن تہران میں رک گئے، اور تہران میں افغان طالبان کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے۔ دوسری طرف جنرل باجوہ قطر کے دورے پر جا رہے ہیں، اور قطر بھی وہ ملک ہے جس نے کوشش کی ہے کہ افغان طالبان کے بھارت کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کی آخری سٹوری پر۔ مریم نواز، بلاول زرداری اور مولانا فضل الرحمان باقاعدہ طور پر امریکہ کو پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، عمران خان کو ڈپلومیسی نہیں آتی، ہم آپ کو ہمیشہ اپنی خدمات دیتے رہے ہیں اور ہم پھر ایک بار آپ کو خدمات دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں آج ایک بند کمرہ اجلاس ہوا ہے اور 80 ارکان پارلیمان کو بلایا گیا ہے، اور ان پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ نہ تو پاکستان سی پیک سے پیچھے ہٹے گا، نہ پاکستان اور چین کی دوستی میں کوئی فرق آئے گا، اور نہ ہی پاکستان اس جنگ کا حصہ بنے گا اور نہ ہی امریکہ کو اڈے دے گا۔ تو شارٹ ورڈز میں پاکستان نے عالمی طاقتوں سے بڑا پنگا لے لیا ہے۔ پاکستان کے خلاف ہائی لیول کی سازشیں ہوں گی، خاص طور پر عمران خان اور جنرل باجوہ کے خلاف۔ آپ نے عمران خان کی دشمنی میں یا پاکستان فوج کی دشمنی میں ریاست پاکستان کے خلاف نہیں جانا، عالمی طاقتوں کا سہولت کار نہیں بننا۔ اگر آپ نے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کی تو وہ ریاست کے خلاف تصور کی جائے گی۔ بار بار ان کو وارننگ مل رہی ہے لیکن یہ ہٹنے والے ہیں نہیں۔ دوسری طرف ملیحہ لودھی اور کچھ اور افراد بھی عمران خان کو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈپلومیسی کا طریقہ نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی، عمران خان بار بار امریکہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امریکہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، وہی بات جو مشرف نے ہمیں کی تھی۔ اور کیا کرے گا؟ ملیحہ لودھی کیا ڈرا رہی ہیں
کہ امریکہ فیٹف میں پاکستان کے خلاف مزید شکنجہ تنگ کر سکتا ہے، شاہ محمود قریشی کو فیٹف مخالف بیانات نہیں دینے چاہیے، IMF کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، تو ایسی باتیں جو بھی کر رہا ہے اس سے ہمارا ایک سوال ہے کہ جن چیزوں سے آپ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا امریکہ کے اتحاد میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملی؟ کیا پاکستان کے سر پر پابندیوں کی تلوار ہمیشہ نہیں لٹکتی رہی؟ کیا امریکہ نے سعودی عرب کو یہ نہیں بولا کہ پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں کرنا، اس کے سر پر فیٹف کی تلوار لٹکتی رہے تاکہ اسے ہم استعمال کر سکیں؟ کیا فیٹف کے بس میں ہوتا تو وہ ہمیں بلیک لسٹ نہ کر چکا ہوتا؟ وہ تو ہمارے ساتھ ترکی اور ملائیشیا اور چین کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم 27 میں سے 26 پوائنٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، تو پاکستان کو شور مچانا چاہیے تاکہ فیٹف کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا جا سکے۔ اگر ہم بھیگی بلی بن کر بیٹھے رہیں گے تو یہ تو ہمیں رگڑتے رہیں گے، کیونکہ جب تک ہم بھیگی بلی بن کر بیٹھے رہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ امریکہ سے دشمنی مول لے کر پاکستان کو نقصان ہوگا، امریکہ کے اتحاد میں کیا ملا ہمیں وہ ہمیں بتائیں۔ 150 ارب ڈالرز کا ٹیکہ لگا ہمیں، 70,000 جانوں کا نقصان ہوا، ہم پر دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا، ہمیں پوری دنیا میں بدنام کیا گیا، امریکی ہار کا صحرا پاکستان کے سر پر سجانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ ہمیں امریکہ کے اتحاد میں ملا ہے۔ اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ امریکہ سے دشمنی مول لوگے تو فیٹف گھیرا تنگ کرے گا، IMF گھیرا تنگ کرے گا، تو وہ کرنے دیں ان کو، وہ ویسے بھی کریں گے۔ جب ہم امریکہ کے اتحادی ہوا کرتے تھے تو امریکہ ہم سے کیا چاہتا تھا کہ چین کو چھوڑ دو، سی پیک کو چھوڑ دو، کوئی ایسا پروجیکٹ نہ لگاؤ جس سے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، ہم تمہیں F-16 طیارے نہیں بیچیں گے اور تم نے JF-17 تھنڈر بھی نہیں بنانے، اور بھارت کو ہم مضبوط کرتے رہیں گے۔ یعنی نہ تو کوئی ایسا پروجیکٹ بناؤ جس سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکو، اور نہ ہی کوئی اسلحہ بناؤ تاکہ بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو۔ تو یہ تھی امریکہ کی دوستی۔ اب بتائیں دشمنی میں کیا ہوگا؟ سچ ٹی وی اردو بار بار آپ کو یہی بات کرتا ہے کہ امریکہ کی دوستی سے امریکہ کی دشمنی لاکھ گنا بہتر ہے۔ امریکہ کی دوستی سے ہمارے سیاستدانوں کی جیبوں کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ امریکہ کی دوستی بہتر ہے یا امریکہ کی دشمنی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔